حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہوگا۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت جنت عارضی لازمن یاد آتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے جو اس بہشت سے بھی زیادہ دل نشیں اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین، جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا۔ تاریخ میں اسے اسیسن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تاریخ کو ہلا کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس بہشت کی حقیقت کیا تھی؟ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی، آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا دیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے، یہ سب ہوا کیسے؟ یقین نہیں آتا۔ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلقی ہو کر اس کے ہو کے رہ گئے۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں۔ حسن بن صبا نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپنوٹائز کر لیا۔ اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، آج کی ہپنوٹائز سے بھی کوئی واقف نہ تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر نفسیاتی کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے گمراہ کرنے والے اپنی اہلیت کے ساتھ موجود تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صبا جیسا ماہر نفسیات تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا۔ اس سے انسان بڑے ہی حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس نشے کے ساتھ ہی حسین و جمیل لڑکیاں اس جنت کو مکمل کر دیتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یہی وہ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہیں۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صبا سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج پر جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کے شرعی اور اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا۔ پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا، یہ بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔